کوئی فقہی مسئلہ نہیں بتانے لگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری اس کو بدقسمتی کہہ لیں یا کیا کہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ کھلا پھر رہا ہے، اس کا پٹا کھلا ہوا ہے اور وہ آزاد ہے۔ بھائی الفاظ اگر سخت ہوں یا آگے پیچھے اوپر نیچے ہوں تو محسوس نہ کیجیے گا، کیونکہ معاملہ ایسا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی ٹی وی چینل کے اوپر ایک چنی اور ایک چننا، کوئی چنی چننا سمجھتے ہیں؟ اچھا، ایک چنی اور ایک چننا، وہ نماز کے متعلق کچھ انہوں نے بکواسیات کی ہیں جو کہ نیشنل ٹی وی پر چلائی گئی ہیں، اور جو ہماری نوجوان نسل کی ذہن سازی اس سے ہو رہی ہے وہ اس گفتگو سے آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے گا۔ بھائی تمہارا جو کام ہے نا ڈرامے کرنے کا، تم ڈرامے کرو، تمہارا جو کام ہے فلمیں کرنے کا، تم فلمیں کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے کہ تم اب نماز کے متعلق اپنی رائے دینا شروع کر دو۔ اب بکواس کیا کرتے ہیں وہ کہ جی کسی تھراپسٹ کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تو بھائی نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن نماز ہر مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ یہ ایک چنی نے بولا اور ساتھ چننے نے اس کی تائید کر دی۔ کیا آپ صحیح کہہ رہی ہیں؟ ان بے شرموں کو کوئی جا کر سمجھائے کہ نماز پڑھنا صرف اچھی بات نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ بھائی میرے ساتھ ساتھ چلیں گے؟ جاگ رہے ہیں سارے؟ بھائی نماز پڑھنا صرف اچھی بات نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ مجھ سے اور آپ سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز ٹھیک تو سارے معاملات ٹھیک، نماز خراب تو سارے کے سارے معاملات خراب۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، لیکن نماز ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بھائی نماز صرف انہی لوگوں کے لیے ہر مسئلے کا حل ہے جو نماز کو نماز سمجھتے ہیں۔ بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں اماں کے پاس، اماں جی یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ جاتے ہیں کس کے پاس؟ ابا کے پاس، ابا جی یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ جاتے ہیں بڑے بھائی کے پاس کہ بھائی جان یہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ بڑا بھائی کیا کہتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں چھوٹے بھائی تسلی رکھو، حل ہو جائے گا۔ ابا جی کیا کہتے ہیں؟ پیار سے سمجھاتے ہیں بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا۔ ماں کیا سمجھاتی ہے کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ نماز کے متعلق تو میرا رب تسلی دے رہا ہے، نماز کے متعلق، اللہ کے ذکر کے متعلق تو میرا مالک مجھے تسلی دے رہا ہے۔ میرا مالک مجھے کہہ رہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے نا کہ میں کہاں ہوں، تو ان کو بتا دو کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، کیوں؟ میرا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو جملہ کیا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دلوں کو اطمینان انہی کو نصیب ہوگا جو نماز کو نماز سمجھیں گے۔ تم بے شرموں کے لیے نہ نماز ہے نہ تھی، اور نہ تمہیں اس سے اطمینان ملے گا۔ بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان ملے گا، اللہ کا ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بھی کوئی سخت قسم کا معاملہ درپیش ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تھراپسٹ کے پاس جانا چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نفسیاتی معالج کے پاس جانا چھوڑ دو۔ میں تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو اسباب کے درجے میں رکھو، لیکن اصل چیز جو ہے نماز، اس کو تو کم از کم اتنا ڈی گریڈ نہ کرو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ جی نماز سے کیا ہوتا ہے۔ بھائی نماز سے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پڑھ کے تو دیکھو۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں بس۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بھائی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔
اللہ کہہ رہے کہ نماز پڑھو میں تمہاری مدد کروں گا. ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بھائی عرض یہ ہے کہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں ان سے درخواست ہماری یہی ہے کہ بھائی تم اپنے ڈرامے کرو، ڈرامے کے اندر ڈرامے بازیاں جو تم نے کرنی ہے وہ کرو، ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کے ایمان کو برباد کرنے کے اوپر مت کوششیں کرو، یہ کام چھوڑ دو، وگرنہ اللہ کا کوڑا پہلے ہی برس رہا ہے، مزید برسنا شروع کر دے گا. اللہ کریم میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے.